آنکھوں میں پانی کا کھلونا اچھا لگتا ہے، آنکھوں میں پانی کا کھلونا اچھا لگتا ہے، آئینے میں دیکھ کے رونا اچھا لگتا ہے۔ آنکھوں میں پانی کا کھلونا اچھا لگتا ہے، آئینے میں دیکھ کے رونا اچھا لگتا ہے۔ دل کی چاروں سمتوں میں تم بیٹھے ملتے ہو، دل کی چاروں سمتوں میں تم بیٹھے ملتے ہو، اس حجرے کا کونا کونا اچھا لگتا ہے۔ شام ڈھلے دیکھ آتا ہوں وہ موڑ جدائی کا، شام ڈھلے دیکھ آتا ہوں وہ موڑ جدائی کا، اس کے بعد سکون سے سونا اچھا لگتا ہے۔ ویرانے کو ویرانہ ہی رہنا ہے پھر بھی، ویرانے کو ویرانہ ہی رہنا ہے پھر بھی، تخم خواہش دل میں بونا اچھا لگتا ہے۔ آنکھوں میں پانی کا کھلونا اچھا لگتا ہے، آئینے میں دیکھ کے رونا اچھا لگتا ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 28 جون سن 2020 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہے 28 جون 2020۔ آج کراچی کے کمال گو شاعر جناب لیاقت علی عاصم صاحب کی پہلی برسی۔ جناب لیاقت علی عاصم صاحب 14 اگست 1951 کو جزیرہ نما منوڑا کراچی کے ایک کوکنی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے شعری سفر کا آغاز 1965 میں ہوا۔ سبد گل ان کا پہلا شعری انتخاب ہے جو 1970 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ آنگن میں سمندر، رقص وصال، نشیب شہر، دل خراشی، باغ تو سارا جانے ہے تسلسل سے شائع ہو کر پذیرائی کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ جناب لیاقت علی عاصم صاحب کا شمار ملک کے ممتاز شعراء میں کیا جاتا ہے۔ وہ اندرون اور بیرون ملک متعدد بار مشاعروں، سیمینارز اور کانفرنسز میں شرکت فرما چکے ہیں۔ نیش عشق ان کا 7واں مجموعہ کلام ہے۔ 28 جون سن 2019 کو رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، لیاقت علی عاصم صاحب کراچی پاکستان کے کمال گو شاعر جن سے ہماری ملاقات رہی اور ان کے ساتھ جناب احتساب خان عامر صاحب کے دولت کدے پر منعقدہ ماہانہ نشست میں
ملاقات ہوتی رہی اور ان کے زیر سایہ مشاعرہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی، جس میں جناب عبدالمجید محور صاحب اور لیاقت علی عاصم صاحبان مہمان خصوصی اور صدر کے منصب پر شریک مشاعرہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جناب لیاقت علی عاصم صاحب کی آج پہلی برسی ہے۔ سامعین اکرام، لیاقت علی عاصم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام آئین ادب میں مہمان شاعر کی حیثیت سے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب سلیم شہزاد بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لیاقت علی عاصم صاحب کو ہمارے پروگرام میں بذات خود لے کر تشریف لائے تھے، بہت شکریہ۔ بہرحال کیا کیجیے کہ ہم سب کو اس دنیا سے بالآخر لوٹ کر جانا ہے۔ 28 جون سن 2019 کو رحلت فرمائی، اور شاعر یہاں لکھتا ہے اور شاعر کی آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے اور کن کن ذرائع سے شاعر کا کلام صوتی اثرات اور موسیقی کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلتا ہے۔ تو آئیے جناب لیاقت علی عاصم صاحب کا ایک کلام جو کہ پڑوس میں گایا گیا وہ سماعت فرمائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو دامن جلا لو، ہمارے آنسوؤں پر خاک ڈالو۔ پڑوسی کی آواز جناب لیاقت علی عاصم صاحب کا کلام۔ کہیں ایسا نہ ہو دامن جلا لو، ہمارے آنسوؤں پر خاک ڈالو، اور منانا ہی ضروری ہے تو پھر تم منانا ہی ضروری ہے تو پھر تم ہمیں سب سے خفا ہو کر منا لو۔ بہت روئی ہوئی لگتی ہیں آنکھیں، بہت روئی ہوئی لگتی ہیں آنکھیں، میری خاطر ذرا کاجل لگا لو۔ اکیلے پن سے خوف آتا ہے مجھ کو، اکیلے پن سے خوف آتا ہے مجھ کو، کہاں ہو اے میرے خواب و خیالو۔ بہت مایوس بیٹھا ہوں میں تم سے، بہت مایوس بیٹھا ہوں میں تم سے، کبھی آ کر مجھے حیرت میں ڈالو۔ کہیں ایسا نہ ہو دامن جلا لو، ہمارے آنسوؤں پر خاک ڈالو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب لیاقت علی عاصم صاحب کا کلام پڑوسی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آج جناب لیاقت علی عاصم صاحب کی پہلی برسی کے موقع پر یاد رفتگاں میں ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ کراچی پاکستان کے کمال گو شاعر جناب لیاقت علی عاصم صاحب، جن کے کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ آنکھوں میں پانی کا کھلونا اچھا لگتا ہے، آئینے میں دیکھ کے رونا اچھا لگتا ہے، رستے بھی اچھے ہیں عاصم گھر لے آتے ہیں، رستے بھی اچھے ہیں عاصم گھر لے آتے ہیں، ان گلیوں میں جا کر کھونا اچھا لگتا ہے۔ آنکھوں میں پانی کا کھلونا اچھا لگتا ہے، آئینے میں دیکھ کے رونا اچھا لگتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب لیاقت علی عاصم صاحب، آج جناب لیاقت علی عاصم صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ اور ابھی ماہ رواں میں 21 اور 22 جون کی درمیانی شب ممتاز عالم دین، فلسفی، حافظ قرآن، مفسر قرآن، خطیب و شاعر جناب علامہ طالب جوہری بھی رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب علامہ طالب جوہری صاحب شاعری سے بھی وابستہ رہے،
فرما گئے کہ میرے بچوں مجھے آواز دی ہے روح صحرا نے، میرے بچوں مجھے آواز دی ہے روح صحرا نے، سو اب گھر سے چلے جانے کی آسانی مجھے دے دو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علامہ طالب جوہری صاحب۔ مزید فرما گئے کہ یہ زندگی جو مسلسل عدم کی گود میں ہے، یہ زندگی جو مسلسل عدم کی گود میں ہے، وجود ہے کہ وجود عدم خدا معلوم۔ یہ زندگی جو مسلسل عدم کی گود میں ہے، وجود ہے کہ وجود عدم خدا معلوم۔ نہ کھل سکے گا وہ حجرہ کہ جس میں ذات ہے بند، نہ کھل سکے گا وہ حجرہ کہ جس میں ذات ہے بند، یہ ایک طلسم انا ہے کسی کو کیا معلوم۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علامہ طالب جوہری صاحب نے مزید اپنے کلام میں فرمایا کہ یہی نقطہ ہے ابتدائے سفر، یہی نقطہ ہے ابتدائے سفر، یہی منزل ہے انتہائے سفر۔ یہی نقطہ ہے ابتدائے سفر، یہی منزل ہے انتہائے سفر، نقطۂ اختتام دشت ہے یہ، نقطۂ اختتام دشت ہے یہ، ایک مسافر کی باز گشت ہے یہ۔ وقت اگر آدمی سے رام ہوا، آدمی کا سفر تمام ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علامہ طالب جوہری صاحب۔ 21 اور 22 جون کے درمیانی شب خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاں میں 2 شعراء اکرام کا ذکر خیر اور ہے۔ جناب قیصر وجدی صاحب اور دیگر دوستوں نے مطلع فرمایا کہ 24 جون سن 2020 کراچی کے ایک اور شاعر ہم سے رخصت ہوئے، جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، مجھ کو وہ شخص کوچے صحرائی دے گیا۔ یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، مجھ کو وہ شخص کوچے صحرائی دے گیا۔ کچھ میں بھی سرکشی میں سمندر مزاج تھا، کچھ میں بھی سرکشی میں سمندر مزاج تھا، کچھ وہ بھی مجھ کو شورش دریائی دے گیا۔ بچوں نے مفلسی کی شکایت کبھی نہ کی، بچوں نے مفلسی کی شکایت کبھی نہ کی، یہ دور ان کو ایسی توانائی دے گیا۔ یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، مجھ کو وہ شخص کوچے صحرائی دے گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب۔
24 جون سن 2020 ہم سے رخصت ہوئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ اور 25 جون ایک اور نوجوان شاعر اور اوٹھو ہار دھرتی ٹیلی ویژن کے میزبان جناب سید آل عمران صاحب، تعلق پنجاب گوجر خان سے، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ اور دیگر دوستوں نے مطلع فرمایا کہ 25 جون کو جناب سید آل عمران صاحب بھی ہم سے رخصت ہوئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب سید آل عمران صاحب کا یہ ایک شعر کہ مسلے ہوئے گلوں نے کیا جب بھی احتجاج، مسلے ہوئے گلوں نے کیا جب بھی احتجاج، گلچی نے ساری بات مہارت سے ٹال دی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سید آل عمران صاحب 25 جون سن 2020 ہم سے رخصت ہوئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور سامعین، گزشتہ روز 27 جون سن 2020 کو ایک اور اہل قلم ہم سے رخصت ہوئے، جناب اقبال خاور صاحب اور جناب ارشد محمود ارشد صاحب اور دیگر دوستوں نے مطلع فرمایا کہ اسلام آباد میں مقیم شاعر جناب افراسیاب کامل صاحب بھی ہم سے رخصت ہوئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 2 ہفتہ قبل ان کی والدہ بھی رحلت فرما گئیں، اللہ تعالی ان کے لواحقین کو اور تمام مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب افراسیاب کامل صاحب نے فرمایا کہ میں درندہ ہوں اپنی خواہش کا، میں درندہ ہوں اپنی خواہش کا، میری فطرت میرے دماغ میں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افراسیاب کامل صاحب 1 جولائی 1961 کراچی میں پیدا ہوئے۔ ایبٹ آباد ان کا آبائی گاؤں، امریکہ میں بھی رہے، اسلام آباد اور ایبٹ آباد میں بھی رہے، آخری وقت اسلام آباد میں رہے۔ حلقہ ارباب ذوق نیو یارک کے بانی اور سرپرست، بزم اہل سخن نواں شہر، شاعری اور ناول نگاری بھی کرتے رہے۔ جناب افراسیاب کامل صاحب نے فرمایا کہ غبار ناشناسائی بہت ہے، غبار ناشناسائی بہت ہے، کہاں ہے تو کہ تنہائی بہت ہے، غبار ناشناسائی بہت ہے، کہاں ہے تو کہ تنہائی بہت ہے، بلندی جھانک کر کہتی ہے مجھ سے، بلندی جھانک کر کہتی ہے مجھ سے، تیری پستی میں گہرائی بہت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افراسیاب کامل صاحب 27 جون یعنی گزشتہ روز ہم سے رخصت ہوئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اس سے قبل کہ آپ کا نام بنام شکریہ ادا کیا جائے، یوم ولادت بھی ہے آج 28 جون کو ہمارے چند شعراء اکرام جو کہ ہمارے علم میں ہیں، ان کے چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعت میں کی نظر۔ 28 جون سن 2020 کا پروگرام
شاعری سچ بولتی ہے 28 جون کو نوجوان شاعر جناب یاور رضا یاور صاحب کا یوم ولادت ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ میرے جانے سے ہر ایک آنکھ میں آنسو آیا۔ یہ جناب علامہ طالب جوہری صاحب کو ڈیڈیکیٹ کیا جناب یاور رضا یاور صاحب نے کہ میرے جانے سے ہر ایک آنکھ میں آنسو آیا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یاور رضا یاور صاحب نوجوان شاعر، ان کا مزید ایک اور شعر کے منتظر ہیں مصیبتیں اس سال، منتظر ہیں مصیبتیں اس سال، اپنا صدقہ نکالتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یاور رضا یاور صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ روز بے ڈھنگ شعر کا اجرا، روز بے ڈھنگ شعر کا اجرا، یہ خرابہ ہمیں نہیں آتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یاور رضا یاور صاحب، خاندانی نام یاور رضا رضوی، یوم ولادت 28 جون، نوجوان شاعر، ماشاء اللہ۔ اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ایک اور شاعر کا یوم ولادت 28 جون 1980، فیصل آباد، جناب آصف شہزاد صاحب۔ نہ اپنے عیش و طرب کی خبر نہ اپنا پتہ، نہ اپنے عیش و طرب کی خبر نہ اپنا پتہ، بہت عزیز ہے لیکن مجھے سکون اس کا، یہی ہے حاصل ہستی یہی تمنا ہے، یہی ہے حاصل ہستی یہی تمنا ہے، میرا رہے نہ رہے میں مگر رہوں اس کا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آصف شہزاد صاحب، نوجوان شاعر، یوم ولادت 28 جون۔ ان کے یہ دو اشعار اور کہ چہرے بجھے بجھے سے ہیں لگتا نہیں ہے فرق، چہرے بجھے بجھے سے ہیں لگتا نہیں ہے فرق، تیمار دار کون ہے بیمار کون ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آصف شہزاد صاحب، مزید فرمایا کہ پھڑ پھڑا بھی نہ سکے ذبح کے دوراں شہزاد، پھڑ پھڑا بھی نہ سکے ذبح کے دوراں شہزاد، اس نے پر کاٹ کے رکھوا دیے سر سے پہلے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آصف شہزاد صاحب، فیصل آباد سے تعلق، یوم ولادت 28 جون 1980۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں جس کے دوران آپ کے لیے یہ ایک ضروری پیغام ہے، اسے غور سے سماعت فرمائیے اور اس پر اور تمام ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے، اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیے۔ سنتے رہیے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4،
اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ رات کٹتی نہیں کسی صورت، رات کٹتی نہیں کسی صورت، دن ہے ڈھلنے کا نام لیتا نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس شعر کے خالق جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، خاندانی نام ندیم، عباس قلمی نام ندیم نقوی، ڈاکٹر، ٹیلی ویژن میزبان، اسکالر اور شاعر جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، جن کے مجموعہ جات نصاب عشق، بوئے دوست، پیاسا دریا، حدیث اشک اور شعار غم۔ یوم ولادت 26 جون۔ جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کا مطلع کہ ایک مدت سے اگرچہ تھا شناسا دریا، ایک مدت سے اگرچہ تھا شناسا دریا، مجھ کو پیاسا ہی رکھا خود جو تھا پیاسا دریا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کا ایک اور مطلع کہ کبھی جب تم نصاب عشق لکھنا، کبھی جب تم نصاب عشق لکھنا، میری غزلوں کو باب عشق لکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب نے فرمایا کہ رات کٹتی نہیں کسی صورت، رات کٹتی نہیں کسی صورت، دن ہے ڈھلنے کا نام لیتا نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں 29 جون یعنی کل، یوم ولادت ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو شعراء کرام کا۔ ملتان سے تعلق، یوم ولادت 29 جون 1989، جناب عاصم حجازی صاحب۔ ان کا پنجابی کلام موجود ہے۔ جناب عاصم حجازی صاحب نے اپنے پنجابی کلام میں فرمایا کہ غمتے جگرا سہ جاوے گا، غمتے جگرا سہ جاوے گا، دل دا کوٹھا ڈہ جاوے گا۔ غمتے جگرا سہ جاوے گا، دل دا کوٹھا ڈہ جاوے گا، میرے باجوں او ٹوٹ پینا، میرے باجوں او ٹوٹ پینا، کلم کلا رہ جاوے گا، میں عہدے تو دور جے ہویا،
میں عہدے تو دور جے ہویا مکھ تو ہاسا لہ جاوے گا لگدا نہیں سی اوہ مر جانا لگدا نہیں سی اوہ مر جانا درد وچھوڑا سہ جاوے گا عاصم سارے دکھ مک جانے عاصم سارے دکھ مک جانے او جد کولے بہ جاوے گا غم تے جگرا سہ جاوے گا دل دا کوٹھا دہ جاوے گا عاصم سارے دکھ مک جانے اوہ جد کولے بہ جاوے گا شاعری سچ بولتی ہے جناب عاصم حجازی صاحب تعلق ملتان سے یوم ولادت 29 جون 1989 اور ساہیوال سے تعلق رکھنے والے ایک اور شاعر یوم ولادت 29 جون 1978 ہماری مراد ہے جناب علی حسین عابدی صاحب سے مجموعہ کلام دل کے دروازے پر مجموعہ کلام دل میں اتر جا اور مجموعہ کلام آیت عشق کے خالق شاعر جناب علی حسین عابدی صاحب فرمایا کہ مجھ سے چھڑا کے ہاتھ تہے خاک سو گئی مجھ سے چھڑا کے ہاتھ تہے خاک سو گئی ماں کا مگر وجود سے سایہ نہیں گیا شاعری سچ بولتی ہے جناب علی حسین عابدی صاحب نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ جو بھی ہم نے کہا خاموش تکلم سے کہا جو بھی ہم نے کہا خاموش تکلم سے کہا تیش میں آ کے کبھی شعلہ بیانی نہیں کی شاعری سچ بولتی ہے جناب علی حسین عابدی صاحب نے مزید فرمایا کہ چپ رہے تو لگے جیسے پکارا ہے مجھے چپ رہے تو لگے جیسے پکارا ہے مجھے جب پکارے تو لگے جیسے پکارا ہی نہ ہو چپ رہے تو لگے جیسے پکارا ہے مجھے جب پکارے تو لگے جیسے پکارا ہی نہ ہو عابدی ٹوٹتے تارے نظر آئے ہیں مجھے عابدی ٹوٹتے تارے نظر آئے ہیں مجھے یہ زمین چھوڑ کے جانے کا اشارہ ہی نہ ہو شاعری سچ بولتی ہے جناب علی حسین عابدی صاحب یوم ولادت 29 جون یعنی کل عاصم حجازی صاحب اور علی حسین عابدی صاحبان کا یوم ولادت ہے علی حسین عابدی صاحب نے فرمایا کہ ذرا سی بھول پر خوابوں کے خواب توڑ دیے ذرا سی بھول پر خوابوں کے خواب توڑ دیے سوال پاس تھے لیکن جواب توڑ دیے اور ذرا سی بھول پہ ہونٹوں پر کیا ہنسی آئی
ذرا سی بھول پر ہونٹوں پر کیا ہنسی آئی، ذرا سی بھول پر اس نے عذاب توڑ دیے۔ سیاہ رات کا پر نور معجزہ لوگو، سیاہ رات کا پر نور معجزہ لوگو، بلا کے عرش پر اس نے حجاب توڑ دیے۔ لکھوں تو کیسے لکھوں اس کی داستان بھلا، لکھوں تو کیسے لکھوں اس کی داستان بھلا، وہ جس نے دیکھ کے خیبر کے باب توڑ دیے۔ چمن سے کون خفا ہو کے عابدی نکلا، چمن سے کون خفا ہو کے عابدی نکلا، جو باغبان نے گل بے حساب توڑ دیے۔ ذرا سی بھول پر خوابوں کے خواب توڑ دیے، سوال پاس تھے لیکن جواب توڑ دیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علی حسین عابدی صاحب، ساہیوال، یوم ولادت 29 جون 1978۔ آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اپنی قیمتی آرا سے نوازا، بے حد شکریہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جناب کامران سعید خان صاحب، محترمہ پاکیزہ مہجبین عثمان صاحبہ، محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ، جناب غضنفر غزنی صاحب، جناب عدنان شاہ گیلانی صاحب، جناب محمد فاروق سانگو صاحب، جناب آصف علی صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب شوزیب کاشر صاحب، جناب مظہر الاسلام مظہر صاحب، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، جناب میر حسن میر صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، محترمہ شبانہ کریم صاحبہ، جناب دشینت کمار صاحب، جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، محترمہ نیلما ناہید درانی صاحبہ، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب عابد معروف مغل صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب قیصر وجدی صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب اور جناب اخلاق حسین صاحب، جناب وسیم خان صاحب، جناب محمد عرفان صاحب، جناب گل انور میمن صاحب اور UNN نیوز HD، جناب شہباز رانجھا صاحب، محترمہ شیرین سید صاحبہ، جناب عارف شیخ عارف صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب علی کوثر صاحب، جناب عادل تیموری صاحب، محترمہ سحر علی صاحبہ، محترمہ مہر افروز صاحبہ، جناب عاصم صدیقی صاحب، جناب اشرف وہرا صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ روپ بانو صاحبہ، جناب صادق خان صاحب، جناب خستہ رحمان صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب چودھری رفیق صاحب، جناب شاہ دوران صحرا صاحب، محترمہ ناہید فاطمہ حسنین صاحبہ۔
جناب اکبر ڈھامرا صاحب، حسین حسنین صاحب، نزاکت حسین صاحب اور جناب عبید اللہ عابد صاحب، اور آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ وقت بہت تیز جا رہا ہے، کیا کیجیے۔ 30 جون خاتون شاعرہ کا یوم ولادت، سیدہ ہما شاہ ہارون آبادی۔ مجموعہ کلام شب گزیدہ اور مجموعہ کلام مجھے چاہو کی شاعرہ محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ، ان کے یہ متفرق اشعار ہیں، سماعت فرمائیے۔ سیدہ ہما شاہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہوا ساکت کھڑی ہے ڈر کے مارے، ہوا ساکت کھڑی ہے ڈر کے مارے، دیا پھر سے جلایا جا رہا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ کا یہ شعر کہ کون کہتا ہے جدائی میں نہیں ہوتا کچھ، کون کہتا ہے جدائی میں نہیں ہوتا کچھ، میں نے شخص کو کل رنج سے مرتے دیکھا۔ محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ نے فرمایا کہ بے تحاشا جو بڑھ گئی مشکل، بے تحاشا جو بڑھ گئی مشکل، ماں میرے خواب میں چلی آئی۔ ایک اور شعر سیدہ ہما شاہ صاحبہ نے فرمایا کہ کل رات میں نے ترک کیا یہ بھی سلسلہ، کل رات میں نے ترک کیا یہ بھی سلسلہ، بچھڑے ہوئوں کو خواب میں آنے نہیں دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور شعر، جب سے ڈھالا ہے اس کو لفظوں میں، جب سے ڈھالا ہے اس کو لفظوں میں، میرا ہر شعر سانس لیتا ہے۔ محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ کا یہ ایک اور شعر کہ اگر میں طاق میں دل کا دیا سجاؤں تو، اگر میں طاق میں دل کا دیا سجاؤں تو، بتا کہ پھر تیرے سورج کو کون پوچھے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ۔ یوم ولادت 30 جون۔ سامعین کرام، 1 جولائی یوم ولادت معروف شاعر، کالم نگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار اور کہانی نویس جناب اعتبار ساجد صاحب۔ سید اعتبار حسین خاندانی نام، جبکہ قلمی نام اعتبار ساجد۔ یوم ولادت 1 جولائی۔ آپ کی تصانیف: یہ شام تمہارے نام، مجھے کوئی شام ادھار دو، تمہیں کتنا چاہتے ہیں، دل کی دہلیز پر کوئی بات کرنی ہے چاند سے، وہی ایک زخم گلاب سا، یہ تنہائی مجھے دے دو، اور دیگر 60 سے زائد کتابوں کے مصنف جناب اعتبار ساجد صاحب۔ یوم ولادت 1 جولائی۔ فرمایا کہ نہیں بارشوں کی بوندیں تو نہیں ہیں کاغذوں پر، نہیں بارشوں کی بوندیں تو نہیں ہیں کاغذوں پر، میری ادھ کھلی بیاضیں میرے آنسوؤں سے نم ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اعتبار ساجد صاحب، جناب اعتبار ساجد صاحب نے اپنی
غزل میں فرمایا کہ ایسا ہے حال ان دنوں فرصت حال ہی نہیں، ایسا ہے حال ان دنوں فرصت حال ہی نہیں، فکر سخن تو ایک طرف وقت خیال ہی نہیں، ایسا ہے حال ان دنوں فرصت حال ہی نہیں، فکر سخن تو ایک طرف وقت خیال ہی نہیں۔ اور اس نے جواب کے لیے وقت بھی دے دیا ہمیں، اس نے جواب کے لیے وقت بھی دے دیا ہمیں، کیسی عجب گھڑی ہے یہ لب پر سوال ہی نہیں۔ اور رشتہ جاں کو توڑ کے شاخ شجر کو توڑ کے، رشتہ جاں کو توڑ کے شاخ شجر کو توڑ کے، کیسے ہیں پھول خود نما ان کو ملال ہی نہیں۔ اور شکلیں بدل چکی ہیں سب، ختم ہے داستان شب، شکلیں بدل چکی ہیں سب، ختم ہے داستان شب، شیشہ دل میں اب کوئی عکس جمال ہی نہیں۔ اور جانے عزیز کون ہے جس کو سنیں تو جی اٹھیں، جانے عزیز کون ہے جس کو سنیں تو جی اٹھیں، اور کوئی تیری طرح شیریں مقال ہی نہیں۔ اور دور سے آ رہے ہیں لوگ پرسش حال کے لیے، دور سے آ رہے ہیں لوگ پرسش حال کے لیے، تم ہو کہ اعتبار کا تم کو خیال ہی نہیں۔ ایسا ہے حال ان دنوں فرصت حال ہی نہیں، فکر سخن تو ایک طرف وقت خیال ہی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اعتبار ساجد صاحب، یوم ولادت 1 جولائی۔ یکم جولائی سامعین اکرام، پڑوسی شاعر جناب سرفراز نور اندوری صاحب، 1 جولائی 1974 یوم ولادت ہے ان کا، فرمایا کہ غم تھے خانہ خراب ہار گئے، غم تھے خانہ خراب ہار گئے، تجھ سے ہم چشم آب ہار گئے، غم تھے خانہ خراب ہار گئے، تجھ سے ہم چشم آب ہار گئے، سچ کبھی ہار ہی نہیں سکتا، سچ کبھی ہار ہی نہیں سکتا، آپ کیسے جناب ہار گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سرفراز نور اندوری صاحب، مزید فرمایا کہ ہمیں گر خدا کا سہارا نہ ہوتا، ہمیں گر خدا کا سہارا نہ ہوتا، یقیناً ہمارا گزارا نہ ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سرفراز نور اندوری صاحب، یوم ولادت 1 جولائی 1974۔ آئیے ایک کلام سماعت فرمائیے پھر لوٹ۔ گھر میں پڑے ہیں جا بجا کاغذ کے پھول، اس کے آنے سے مہک اٹھے ہیں گلدانوں میں یہ، اس کے آنے سے مہک اٹھے ہیں گلدانوں میں یہ، مدتوں جن کو جہاں کہتا رہا کاغذ کے پھول۔ شاعری سچ
بولتی ہے جناب آفتاب مستر صاحب عہد حاضر کے سینئر کہنہ مشق شاعر، 1986 میں انہوں نے یہ غزل کہی تھی اور سجاد علی صاحب نے گائی تھی، جو کہ آپ نے سماعت فرمائی۔ سجاد علی صاحب نے آفتاب مستر صاحب کی ایک اور بہت مشہور و معروف غزل گائی، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آفتاب مستر صاحب کے اس کلام کے بعد بڑھتے ہیں اور آگے۔ گزشتہ روز 27 جون کو شہر کراچی کی ایک اور سینئر شاعرہ، پروفیسر ڈاکٹر ماہر تعلیم محترمہ نزہت عباسی صاحبہ کا یوم ولادت رہا۔ ان کا شعری مجموعہ سکوت سن 2005 میں اور دوسرا مجموعہ وقت کی دستک سن 2015 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ مضامین کا مجموعہ نسخہ ہائے سن 2013 میں اور دیگر کتابوں کی مصنفہ شاعرہ محترمہ نزہت عباسی صاحبہ۔ فرمایا کہ ہوا ماتم کی ہر سو چل رہی ہے، ہوا ماتم کی ہر سو چل رہی ہے، فضا بھی سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جی ہاں سامعین، شاعری سچ بولتی ہے۔ نزہت عباسی صاحبہ اور موجودہ صورتحال۔ محترمہ نزہت عباسی صاحبہ نے مزید فرمایا کہ زندگی کے مزے ہزار سہی، زندگی کے مزے ہزار سہی، موت کا ذائقہ انوکھا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ نزہت عباسی صاحبہ کی غزل کا مطلع کہ یاد رکھنے کا بھی وعدہ ہو ضروری تو نہیں، یاد رکھنے کا بھی وعدہ ہو ضروری تو نہیں، بھول جانے کا ارادہ ہو ضروری تو نہیں۔ یاد رکھنے کا بھی وعدہ ہو ضروری تو نہیں، بھول جانے کا ارادہ ہو ضروری تو نہیں۔ نام اچھا سا کوئی ہم نے رکھا ہے لکھ کر، نام اچھا سا کوئی ہم نے رکھا ہے لکھ کر، دل کا کاغذ ابھی سادہ ہو ضروری تو نہیں۔ اس تبسم کو میرے دکھ کی علامت نہ سمجھ، اس تبسم کو میرے دکھ کی علامت نہ سمجھ، یہ کسی غم کا لبادہ ہو ضروری تو نہیں۔ بیش قیمت ہے بہت سرخی خون دل بھی، بیش قیمت ہے بہت سرخی خون دل بھی، روبرو جام میں بادہ ہو ضروری تو نہیں۔ ساری دنیا کے خزانے بھی میسر ہوں جسے، ساری دنیا کے خزانے بھی میسر ہوں جسے، ہاتھ بھی اس کا کشادہ ہو ضروری تو نہیں۔ یاد رکھنے کا بھی وعدہ ہو ضروری تو نہیں، بھول جانے کا ارادہ ہو ضروری تو نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ نزہت عباسی صاحبہ، یوم ولادت 27 جون۔ سامعین اکرام، 24 جون کوئٹہ کے شاعر جناب صدف چنگیزی صاحب کا یوم ولادت بھی رہا۔ خاندانی نام غلام عباس، ولدیت محمد ابراہیم، قلمی نام صدف چنگیزی،
یوم ولادت 24 جون 1961 کوئٹہ۔ ان کا مجموعہ در یتیم اور اس کے علاوہ دیگر مجموعہ جات کے خالق جناب صدف چنگیزی صاحب نے فرمایا کہ فصیل کعبہ دل میں وہ گھر بناتے ہوئے گزر رہے ہیں، ابھی رہ گزر بناتے ہوئے، نہ جانے کتنے دیے جل چکے ہیں صحرا میں، نہ جانے کتنے دیے جل چکے ہیں صحرا میں، ہوا مزاج قبیلے میں گھر بناتے ہوئے، گزر رہی ہے سلیقے سے عمر ناکامی، گزر رہی ہے سلیقے سے عمر ناکامی، کمال بے ہنری کو ہنر بناتے ہوئے، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں، یہ کس نے دیکھ لیا ہم کو گھر بناتے ہوئے، پکارتے ہیں جو مدت سے یہ گھنے سائے، پکارتے ہیں جو مدت سے یہ گھنے سائے، یہ پیڑ سوکھ رہے ہیں ثمر بناتے ہوئے، نہ جانے کتنی دعاؤں کا یہ اثر ہے صدف، نہ جانے کتنی دعاؤں کا یہ اثر ہے صدف، ستارے ڈوب رہے ہیں سحر بناتے ہوئے، فصیل کعبہ دل میں وہ گھر بناتے ہوئے، گزر رہے ہیں ابھی رہ گزر بناتے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صدف چنگیزی صاحب، یوم ولادت 24 جون۔ چلتے چلتے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ ہمارے عہد کے شاعر جناب راشد نور صاحب، جو کہ بہت اچھے میزبان بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے والد ماجد جناب نور بریلوی صاحب کا ایک شعر کہ کس بھیس کس لباس میں مل جائے کب خدا، کس بھیس کس لباس میں مل جائے کب خدا، رکھیے دعا سلام ہر ایک خاص و عام سے، کس بھیس کس لباس میں مل جائے کب خدا، رکھیے دعا سلام ہر ایک خاص و عام سے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نور بریلوی صاحب۔ جناب سید محمود بسمل صاحب دور حاضر کے ایک اور شاعر جناب سید محمود بسمل صاحب کا یہ ایک شعر کہ دست ظلمت پر میں بیعت نہیں کرنے والا، دست ظلمت پر میں بیعت نہیں کرنے والا، زندہ رہنا ہے مجھے اپنے ہی افکار کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سید محمود بسمل صاحب۔ اور آج کے پروگرام کے یہ آخری دو اشعار عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ نے فرمایا کہ جانے والوں سے مراسم نہ بڑھایا کیجیے، جانے والوں سے مراسم نہ بڑھایا کیجیے، یہ چلے جائیں تو دل ساتھ چلا جاتا ہے، جانے والوں سے مراسم نہ بڑھایا کیجیے، یہ چلے جائیں تو دل ساتھ
چلا جاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کا ایک اور تازہ ترین شعر کے دل کے ٹانکے ادھڑ گئے شاید، دل کے ٹانکے ادھڑ گئے شاید، آج روئی تو سرخ تھے آنسو، دل کے ٹانکے ادھڑ گئے شاید، آج روئی تو سرخ تھے آنسو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کے ان اشعار کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر، آئندہ اتوار شعراء کرام کے کلام کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمیں اپنے کلام سے نوازا اور پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے ان کے کلام، ان سے سر دست معذرت۔ زندگی بخیر، آئندہ اتوار آپ کے کلام بھی پروگرام میں شامل رہیں گے، اور گزر گئے تو بخش دیجیے گا۔ اپنے خاکسار میزبان سرفراز عابدی کو احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب، بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، چلتے چلتے ایک دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، ایک نسخہ ہے، اس پر عمل ضرور فرمائیے۔ دنیا بھر کے نسخے مل رہے ہیں، یہ نسخہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نسخہ ہے، اس پر ضرور عمل کیجیے۔ بالخصوص وبا کا شکار افراد، دھوپ لیجیے پشت پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کا مفہوم پہلے بھی ہم بیان کرتے آئے ہیں، آج پھر دہرا رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سورج کی شعاعیں پشت پر یعنی اپنی پیٹھ پر روزانہ لیجیے، اندازاً جتنا آپ برداشت کر سکیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پشت پر سورج کی شعاعیں لیجیے، اپنے بستر وغیرہ کو دھوپ دکھائیے۔ جو لوگ دھوپ سے بچیں گے وہ زیادہ بیمار ہوں گے، ایئر کنڈیشن سے باہر آئیے اور دھوپ لیجیے۔ اور جو وبا کا شکار ہو رہے ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، برائے مہربانی اپنی پشت پر روزانہ 15-20 منٹ اگر آپ اپنے لیے نکال لیں، سورج کی شعاعیں پشت پر لیجیے، انشاءاللہ وٹامنز بھی ملیں گے، اور 30 چھوٹی پوشیدہ بیماریاں جو بڑی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔